بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقے لاحقے سے پہلے ایک ضروری بات یہ کرنی ہے کہ جن لوگوں کو اردو کا نصاب پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ مزید جانکاری کے لیے نوٹس اگر ان کو چاہیے یا پھر سوالات چاہیے یا کلاس کرنا ہے ان کو، تو وہ ہم سے کلاس کر سکتے ہیں۔ ہماری کلاس ہوتی ہے شام میں روزانہ، اور ہفتے میں ایک دن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو حضرات چاہیں کلاس کرنا وہ بالکل مستفید ہو سکتے ہیں۔ معمولی سی فیس رکھی گئی ہے بس خدمت خلق کے جذبے سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کلاس جوائن کریں اور نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سابقے لاحقے پر مشتمل 10 سوالات پر غور کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوالات جو آئیں گے اسی سے ملتے جلتے آئیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سابقہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے ناؤن، بی ہے پروناؤن، سی ہے ورب، ڈی ہے پریفکس۔ تو ہم جانتے ہیں سابقہ مطلب سبقت لے جانا، پہلے جو آگے چلے یعنی پہلے جو آئے، کسی خاص لفظ کے پہلے کوئی خاص لفظ آئے اسے سابقہ ہم کہیں گے، اسے یعنی ہم پریفکس سابقہ کو بولتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مرکب الفاظ بنانے میں جو علامات الفاظ کے شروع میں لگائی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے لازم، بی ہے ملزوم، سی ہے سابقہ، ڈی ہے حرف۔ اس کا جواب ظاہر سی بات ہے، سابقہ لاحقہ پڑھ رہے ہیں تو سابقہ ہوگا۔ کہہ رہا ہے کہ الفاظ کے شروع میں لگائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل میں لاحقہ کون نہیں ہے؟ لاحقہ مطلب بعد میں لگنا، لاحق ہونا بولتے ہیں نا، مجھے مرض لاحق ہو گئی، تو لاحقہ بعد میں لگنا، سابقہ پہلے لگنا۔ جیسے بدتمیز، کمتر، سدحا، مددگار۔ تمیز سے پہلے بد لگ گیا، یہ سابقہ ہے۔ کم کے بعد تر لگا، کمتر، یہ لاحقہ ہے۔ صد کے بعد ہا لگا، صدحا، یہ بھی لاحقہ ہے۔ مدد کے آگے گار لگ گیا مطلب بعد میں، یہ بھی لاحقہ ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے لاحقہ کون نہیں ہے، تو بدتمیز لاحقہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل میں سابقہ کون سا نہیں ہے؟ سابقہ دیکھیے، اے ہے بد ظن، بد پہلے لگ گیا زن سے پہلے تو یہ ہو گیا سابقہ۔ ہوش سے پہلے بے لگ گیا، بے ہوش۔ سی ہے کم عقل، عقل سے پہلے کم لگ گیا تو یہ بھی ہو گیا سابقہ۔ کبوتر کے بعد باز لگا ہے تو یہ کبوتر باز، یہ ہو گیا لاحقہ۔ تو یہ جواب ہوگا کہ کون سا سابقہ نہیں ہے، تو کبوتر باز سابقہ نہیں ہے بلکہ یہ لاحقہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، وہ علامات جو کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے اور اس سے لفظ کے معنوں میں کچھ اضافہ یا تبدیلی آئے، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جو کسی ورڈ کے بعد میں لگے کچھ خاص چیزیں جو ہوتی علامات ہوتی ہیں وہ تو کیا ہے؟ اے ہے سابقہ لاحقہ، بی ہے حرف تنکیری، سی ہے حرف اضافت، ڈی ہے حرف مستزاد۔ اس کا جواب ہوگا لاحقہ، بعد میں لگتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، جو مرکب الفاظ واو کے ملانے سے بنتے ہوں وہ سابقوں لاحقوں میں درست نہیں ہوتے، یہ خیال کیسا ہے؟ مطلب یہ کہ لاحقہ یا سابقہ میں واو لگانے سے وہ سابقہ نہیں بنتا ہے یا لاحقہ نہیں بنتا ہے۔ جیسے عقل سے بے عقل یا تمیز سے بدتمیز، تو یہ پہلے لگ گیا، یہ تو ہے، لیکن اگر کہہ دیں عقل و تمیز تو یہ سابقہ یا لاحقہ نہیں بنے گا۔ تو کہہ رہا ہے یہ خیال کیسا ہے، اوپر لکھ رہا ہے درست نہیں ہے، مطلب یہ خیال درست ہے، یہ صحیح بات ہے، اس کا جواب ہوگا اے، صحیح ہے۔
سوال نمبر 7، لفظ بن کا سابقہ کیا ہے؟ یا بن، یہاں بن مراد ہے، بن کا سابقہ کیا ہے؟ اے ہے بن صلہ، بی ہے بن بیاہا، اس میں ہونا چاہیے سابقہ کیا نہیں ہے، اس کا نا کیا کے بعد نہیں لگا دیجئے، نہیں ہے، کون سا سابقہ نہیں ہے؟ بن صلہ، تو بن پہلے لگ گیا صلہ سے پہلے، کسی فعل سے پہلے لگ گیا کوئی خاص ورڈ، بن بیاہا، بن بلایا، تو ادھر صلہ، سلنا، بیاہنا، بلانا سے پہلے بن بن لگا ہے، اور اگلا ہے بن بنولیا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ذکی انور کا جو آبائی وطن تھا اس کا نام بنولیا تھا نا، تو بن پلس اولیا بعض لوگوں نے کہا تھا، تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک نام ہی کا حصہ ہے، اس میں دو ورڈ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ دوسرے معنی میں ہے، بن نہیں ہے بلکہ بن ہے، اسی لیے اس کا آپشن ڈی ہوگا۔ سوال نمبر 8 ہے، ذیل میں سابقہ کیا نہیں ہے؟ سابقہ ہم جانتے ہیں پہلے لگنے والے کو، دیکھیے غیر حاضر اے میں ہے، نامناسب یہ بھی ہے، سی ہے عقل مند، مند بعد میں لگا ہے تو یہ لاحقہ ہوگا، ڈی ہے صدر بازار، بازار سے پہلے صدر لگ گیا، صدر دروازہ، صدر بازار، تو اس میں آپشن ہوگا سی عقل مند، یہ لاحقہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، ذیل میں لاحقہ کیا نہیں ہے؟ لاحقہ مطلب بعد میں لگنا، جیسے 3 ورڈ ہیں اس میں، چوتھا نہیں ہوگا، سری نگر، سری کے آگے نگر لگ گیا ہے، مزاج پرسی، مزاج کے بعد پرسی لگ گیا، یہ بھی ہے، علی گڑھ، علی گڑھ، علی کے آگے گڑھ لگ گیا، یہ بھی ہے، آرام گاہ، آرام گاہ میں آرام کے آگے گاہ لگ گیا، تو اس میں میرا یہ ہے سی بی نمبر، مزاج پرسی یہ نہیں ہوگا، یہ لاحقہ نہیں ہے، بلکہ بقیہ تینوں لاحقہ ہیں، سری نگر، علی گڑھ، آرام گاہ بعد میں لگے ہیں، مزاج پرسی، پرسی سے پہلے مزاج لگ گیا ہے، اسی لیے مزاج پرسی۔ سوال نمبر 10 ہے، لاحقہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کو بولتے ہیں پریفکس، تو لاحقہ کو بولتے ہیں سفکس، تو آپشن اے ہے ناؤن، بی ہے پروناؤن، سی ہے ورب، ڈی ہے سفکس، تو یہ ہوگا سفکس۔ مطلب بس ہم نے یہی جانا کہ پری مطلب پہلے اور س مطلب بعد میں، یہی ہم لوگ مان کے چلتے ہیں، سابقہ مطلب پہلے لگنا اور لاحقہ مطلب بعد میں لگنا۔ کل بھی لیکن انشاءاللہ ضرب المثل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔